نے اس کار رسالت میں حضور کا ساتھ دیا، شہادت علی الناس کی ذمہ داری میں حضور کے اعوان و انصار بن گئے۔ ان میں سے جنہوں نے اپنی جان دے دی اس کام کے لیے، اب وہ مستحق ہو گئے 100% کہ انہیں اللہ کا گواہ قرار دیا جائے، لہذا ان کے لیے لفظ شہید استعمال ہوا۔ یہ وہاں سے چل کر شہید کہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری جو انبیاء اور رسول کے کندھوں پر آئی، اس کو ادا کرنے میں وہ خود بھی شہید تھے، شاہد تھے، گواہ تھے، لیکن ان کے ساتھ جنہوں نے بھی تن من دھن سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ مدد اس حد تک پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، وہ الشہید یہ گواہ بن گئے اللہ کی گواہی کا۔ مجھے علامہ اقبال کے 2 شعر یاد آ رہے ہیں، بہت خوبصورت شعر ہیں۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر۔ بندگی کا درجہ کچھ اور ہے، عاشقی کا درجہ کچھ اور ہے۔ ز نوری سجدہ می خواہی، نوری مخلوق یعنی ملائکہ، فرشتے، ان سے تو صرف سجدہ اور رکوع اور کھڑے ہونا اور تسبیح و تحمید، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ تجھے یہی چاہیے۔ کسی فرشتے نے گردن تو نہیں کٹوائی تیرے لیے، کسی فرشتے نے جان تو نہیں دی۔ نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شدہ خواہی، یہ خاکی انسان، اس سے تو اس سے زیادہ تقاضا کرتا ہے۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ اگرچہ تو بے نیاز ہے اور تجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تو چاہتا ہے شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی، اپنے دوستوں، اپنے عاشقوں، اپنے ماننے والوں کے خون سے چاہتا ہے کہ گواہی دے وہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ تو جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، جانیں دے دیں، وہ شہید ہوئے۔ اس پہلو سے سب سے بڑے شہید، سب سے پہلے شہید وہ مکے ہی میں جو شہید کر دیے گئے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ بدترین پرسیکیوشن، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ پھر آپ کو معلوم ہے مدینے کی ہجرت کے بعد غزوہ بدر میں 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضور کی حیات طیبہ میں جو غزوات ہوئے ہیں، ان میں 250 سے زائد صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور غزوہ احد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ساتھ حضور کے 13 رشتے تھے۔ ایک رشتہ سب کو معلوم ہے چچا بھتیجے کا، ایک رشتہ یہ کہ خالہ زاد بھائی تھے، ایک رشتہ یہ کہ دودھ شریک بھائی تھے، ایک ہی لونڈی کا دودھ پیا تھا دونوں نے، اور ایک رشتہ یہ کہ بچپن سے ساتھ کھیلنے والے ہم جولی تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسد اللہ و اسد رسول ہی تھے، اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر۔ اسی لیے حضور نے خطاب دیا سید الشہداء حمزہ، ان شہیدوں کے سردار وہ حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو معلوم ہے کہ 70 صحابہ جو کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، انہیں دھوکہ دے کر لے جایا گیا۔ کچھ قبیلے کے لوگ آئے، ہم چاہتے ہیں ایمان لانا، آپ اپنے کچھ آدمی دیجئے جو ہمیں تبلیغ اور تلقین کریں، تعلیم دیں اسلام کیا ہے۔ اصحاب صفہ میں 70 کو لے گئے اور پھر جا کر گھیر کر ایک جگہ پر سب کو ذبح کر دیا، صرف ایک صحابی بچ کر نکلے تھے۔ یہ ہوا ہے۔ تو یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ یہ سیرت النبوی، سیرت الصحابہ، یہ پورا ایک چمن ہے شہادتوں کے ساتھ۔ ہر گوشے کے اندر شہادت کا ایک سے ایک بڑا جو ہے پھول کھلا ہوا ہے، اور اس شہادتوں کی وجہ سے ہی تو پھر دین غالب ہوا ہے نا۔ اور آپ سوچئے کہ یہ جو میں نے کہا 250 سے زیادہ شہید ہوئے، ان میں سے ایک ایک کی جان کی قیمت ہم جیسے لاکھوں کی جان کی قیمتوں سے زیادہ ہے۔ انہوں نے جانیں دی ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضور کی میں نے آپ کو حدیث سنائی، حضور نے فرمایا لَوَدِدْتُ ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، لیکن پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، تاکہ اللہ کی راہ میں مقتول ہونے کی لذت مجھے دوبارہ حاصل ہو جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل کیا جاؤں۔
یہ شدید ترین خواہش محمد الرسول اللہ کی، لیکن یہ ایک ہی خواہش ہے حضور کی جو اللہ نے پوری نہیں کی. اور کیوں نہیں کی یہ جان لیجئے. اللہ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، رسول نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے. رسول نبی قتل ہو سکتے ہیں. حضرت یحییٰ نبی تھے، رسول نہیں تھے، قتل ہو گئے. حضرت زکریا نبی تھے، رسول نہیں تھے، قتل ہو گئے. حضرت عیسیٰ رسول تھے، قتل نہیں ہو سکتے تھے. وہ سولی چڑھا کوئی اور شخص، حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہ دوبارہ آئیں گے، اور اب ان کی آمد ثانی زیادہ دور نہیں ہے. اس لیے کہ اب ہم یوں سمجھ لیجئے اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کے آخری ایام تک پہنچ رہے ہیں. پورے یورپ کے اندر بھی کہا جا رہا ہے، امریکہ میں کہا جا رہا ہے، وی آر لیونگ ان دی اینڈ ٹائمز، آخری زمانہ ہے یہ، اب آخری دور ہے نوع انسانی کا. بہرحال حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہو سکتے تھے، حضرت محمد قتل نہیں ہو سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے یہ طے کر دیا کہ ہم اور ہمارے رسول یہ تو لازماً غالب آ کر رہیں گے، اور ان کو مغلوب ہونے کا سوال ہی نہیں. ہاں نبی جو رسول نہیں ہے، اب اس بحث میں نہیں جا سکتا کہ نبی اور رسول کا فرق کیا ہے. ایک بات سب مانتے ہیں کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے. ہر رسول تو نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے. اور کہا جاتا ہے روایات کے اندر کہ نبیوں کی تعداد تو 1.25 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ رسول 313 ہیں. تو رسول جو ہے حضور نے فرمایا مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں قتل ہو جاؤں اللہ کی راہ میں، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل ہو جاؤں. اس اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے کہ یہ جو صحابہ کرام کا جو چمن ہے، محمد الرسول اللہ کا لگایا ہوا باغ ہے. ایک ایک صحابی در حقیقت اس باغ رسالت کا ایک پودا ہے، خوبصورت پودا ہے، پھلدار ہے، پھولدار ہے. اس میں کتنے لوگوں نے شہادت جو ہے وہ حاصل کی، مرتبے پر فائز ہوئے. اور تب جا کر جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل دفع ہو گیا. اور باطل تو ہے ہی دفع ہو جانش ہے. پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب، اللہ کی حکومت، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت نافذ، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے عدالتوں کے اندر ہو رہے ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق وراثت تقسیم ہو رہی ہے. سارا نظام قائم کر دیا، اتمام حجت کر دیا. لیکن اب اگلا مرحلہ آیا. پہلی بات جان لیجئے، میں نے حضور کے اولین خطبے کے حوالے سے بھی آپ سے کہا، اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے، حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، پوری دنیا کے لیے، تمام عالم انسانیت کے لیے. اس میں وہ میں نے جو خطبہ سنایا تھا، واللہ الذی لا الہ الا ھو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر. اسی کی آیت کے اندر ہے قرآن مجید میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم وفداہ آباؤنا و امہاتنا، مگر پوری نوع انسانی کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر. ظاہر بات ہے کہ پوری نوع انسانی تک اس دعوت کا حضور کو پہنچانا خود کیسے ممکن تھا؟ یا تو آپ کی زندگی طویل کر دی جاتی، قیامت تک آپ زندہ رہتے بنفس نفیس، جیسے جزیرہ نما عرب پر آپ نے حجت قائم کر دی، دعوت کے ذریعے، ابشار و تبشیر کے ذریعے، انذار و تنذیر کے ذریعے سے. یا تو یہ کرتے ساری عمر حضور کی زندگی طویل ہو جاتی. نہیں، اللہ کی حکمت نے کیا کیا، اے نبی آپ ایک امت تیار کر دیجئے اور اپنے بعد یہ مشن امت کے حوالے کر کے ہمارے پاس واپس آ جائیے. یہ کام اب آپ کی امت کو کرنا ہے تا قیام قیامت. یہ ہے فرض منصبی امت مسلمہ کا. اسی لیے میں نے آپ کو آیت سنائی تھی، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، تاکہ تم پوری نوع انسانی پر گواہی دے سکو اور اللہ کے رسول تم پر گواہی دے سکے. قیامت کے دن اللہ کا رسول کھڑا ہو کر کہے گا، اے اللہ ایک گواہی دیں گے کافروں اور مشرکوں کے خلاف، اے اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا دین، ان بدبختوں نے اس کے باوجود قبول نہیں کیا. تو یہ رسپانسبل ہے، جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل ہے، اور یہ مستوجب سزا ہے.